آج ایک تو منگل کا دن ہے اور تاریخ ہے 14 اپریل۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ آج ملاقات کے لیے پہنچی ہے، اور حسب معمول بشرا بی بی کی فیملی ممبرس جو ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں اڈیالہ جیل، اور علیمہ خان، ڈاکٹر عثمان، نورین نیازی صاحبہ، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، عمران خان صاحب کے وکلا، ان کی بھی ملاقات کا دن ہے۔ لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے جی، لنگر آن ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کی جو آنکھوں کا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور سلمان صفدر صاحب جو گئے تھے ملاقات کے لیے آخری دفعہ، تو انہوں نے جو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، کل انہوں نے کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور صرف 15% ریکوری ہوئی تھی، اور 85% ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اور لیکن باہر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ان کی اس بیماری کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ تو اب ذرا دیکھیے گا یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ورنہ پھر ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ جوڑیں گے۔ کچھ دیر کے بعد جڑتے ہیں، تو ذرا مجھے بتا دیے گا جی۔ ایوری تھنگ از گڈ، چلیں جی، ایوری تھنگ از گڈ کا میسج آ گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب سے جی، سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ میرا اسٹیمنا بالکل ٹھیک ہے، اور میرا اسٹیمنا فٹ ہے، اور میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کو بھی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب فیملی ممبر جو ہیں وہ بہت ان کی تشویش بند پارٹی ابھی تک کوئی خاص ایکٹیویٹی ایسی جنریٹ نہیں کر سکتی ان کی بیماری کے حوالے سے، کہ ان کی بیماری کو لے کر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا، پبلک پریشر بڑھایا جاتا، وہ ابھی تک نہیں بڑھایا جا سکا۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو معاملہ یہ ہو گیا جہاں، دوسرا آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور معاملہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ ہے خاص طور پہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو جڑی ہوئی ہیں ہمارے باہر خارجہ پالیسی سے۔ آج انکشاف ہوا ہے، ڈراپ سائٹ ایک نیوز ایجنسی اور ہے، امریکہ سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے خبر ریلیز کی ہے، اور خبر بریک کی ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ خبر بریک اس طریقے سے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا، اور جو پاکستان کی طرف سے افواج بھیجی گئی ہیں سعودی عرب میں، پاک فضائیہ بھی بھیجی گئی ہے، لڑاکا طیارے گئے ہیں، ہمارے پیدل دستے، فوجی دستے گئے ہیں، تو یہ اب کیوں گئے ہیں؟ اور جو بات کی جا رہی تھی کہ وہ خفیہ معاہدہ ہوا ہے، اس خفیہ معاہدے کے بارے میں چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب جو ڈراپ سائٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک پرانا ایک دفاعی معاہدہ پاکستان کا موجود تھا، اور اس دفاعی معاہدے میں پاکستان نے براہ راست کسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لینا تھا۔ جو ڈراپ سائٹ کی نیوز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کی خفیہ دستاویزات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور حالیہ دنوں میں پاکستان نے بڑی تعداد میں طیارے اور فوجی ساز و سامان جو بھیجا ہے وہ سعودی عرب بھیجا ہے، اور اس کی وجہ ایران اسرائیل جنگ ہے، ایران امریکہ جنگ ہے، اور یہ جنگ طوالت پکڑتی جا رہی ہے۔ پہلے پاکستان اس میں غیر جانبدار رہا، لیکن اب پاکستان نے اس میں باقاعدہ طور پہ اپنی فوج بھیج دی ہے، اور اب چونکہ یہ اس سے پہلے اس معاہدے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، سعودی عرب یہ ضرور کہہ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا ہمارے فیلڈ مارشل سے کہ جو خفیہ معاہدہ ہمارا ہے، دفاعی معاہدہ، اس پہ عمل پذیری کی جائے، لیکن بات نہیں بنی۔ اور اب جو چیز سامنے آ چکی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے جی، اور وہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پرانا ایک معاہدہ تھا، اور اس پرانے معاہدے کو یہ 14 دسمبر 1982 کو ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور یہ 2005 میں پھر ایک نیا معاہدہ ہوا، یعنی کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب آئے اس وقت۔ اور 1982 میں کون تھا؟
1982 میں جنرل ضیاء صاحب تھے، یعنی کہ پہلا معاہدہ جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں ہوا. دوسرا معاہدہ 2005 میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا، اور اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا، یعنی کہ دونوں فوجی ادوار تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس کا مقصد تھا فوجی تعاون کو فروغ دینا، اور جس میں تربیت، ٹیکنالوجی کی منتقلی، ہتھیاروں کی خریداری وغیرہ تھا. 2005 کے معاہدے میں پاکستان کو براہ راست جنگ میں شامل ہونے یا سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. یعنی پہلے جنرل ضیاء صاحب نے بھی اور جنرل مشرف صاحب نے بھی صرف اپنے آپ کو دفاعی تعاون تک رکھا، محدود تربیت رکھا، ٹریننگ، تربیت، ہتھیاروں کی خریداری، لیکن یہ نہیں تھا کہ فوج باقاعدہ طور پہ جنگ لڑے گی کسی ملک کی طرف سے. اس کے بعد وہ آگے جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان کو براہ راست اس میں جنگ میں شامل ہونے یا سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری اس وقت تک نہیں دی گئی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ لیکن 2021 میں ایک ترمیم کے ذریعے، اب 2021 میں ایک ترمیم کے ذریعے پہلی بار پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع میں عملی کردار ادا کرنے کا پابند کیا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اور عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. پہلی دفعہ جب یہ کہا گیا 2021 میں، اس وقت عمران خان صاحب تھے اور جنرل باجوہ صاحب تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، عمران خان نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے ذرا ہیزیٹیٹ کیا. یہ اس سٹوری کی بتا رہے ہیں، اور یہ خفیہ دستاویز سامنے آئی ہے. اور اس معاہدے پر جب دستخط کرنے سے انکار کیا عمران خان صاحب نے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا 2022 میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور 2024 میں نگراں حکومت نے اس ترمیم کو منظور کیا. یعنی 8 فروری 2024 پہلے نگراں حکومت نے اس کو اپروو کیا، اور اس وقت کون تھا؟ جنرل عاصم منیر صاحب کا دور تھا. اور جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ نگراں حکومت تو آپ کو پتہ ہے ڈمی ہوتی ہے، اور نگراں حکومت کے اب شہباز اینڈ کمپنی بھی اسی کا حصہ ہے. اب ہوا یہ ہے کہ نہ ہی کاکڑ سرکار کے وقت اس معاہدے کو منظر عام پہ لایا گیا، اور نہ ہی اس کے بعد لایا گیا. اب اچانک وہ جو ہوا تھا، ایک دن آپ کو واقعہ ہوا تھا کہ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب وزٹ کرنے، اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں عاصم منیر صاحب. تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک ہنگامی طور پر بتایا جاتا ہے کہ جی معاہدہ ہو گیا. تو اس معاہدے کے بارے میں کوئی بھی کسی کو بھی علم نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شہباز اینڈ کمپنی نے لینے کی کوشش کی، اور اس کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کی کہ جناب اس طرح کا کوئی معاہدہ موجود ہے. تو یہ تو ہے. اب اس میں سعودی عرب نے جو $3 ارب کا رقم دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے ساتھ ہی. اور $3 ارب جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک خطیر رقم ہے، اور یہ پیغام پہنچ گیا ہے پاکستانی حکام تک کہ $3 ارب کا ڈپازٹ جو ہے وہ آ جائے گا. اور یہ $3 ارب جو ہیں وہ جائیں گے. یہ سعودی ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ پیغام بھجوایا ہے. اور جب یو اے کے جو قرض ہم نے ادا کرنا ہے، انہوں نے پیسے مانگے ہیں واپس، تو وہ پیسے ہم واپس کر دیں گے. سعودی عرب کی طرف سے پیغام آیا کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم ارینج کر دیں گے. تو یہ خفیہ جو معاہدے ہیں، یہی اصل میں پاکستان کے حالات و واقعات کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ خفیہ ڈیل ہوتی ہیں، بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس میں پارلیمان کو نہیں پتہ ہوتا، کیبنٹ کو نہیں پتہ ہوتا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو نہیں پتہ ہوتا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور خفیہ معاہدوں کے بارے میں کبھی کوئی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں امریکہ، برطانیہ، یورپ میں، تو وہاں پہ یہ اوپن ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، پارلیمان میں اس کو ڈیبیٹ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تھنک ٹینکس اس میں اپنا انپٹ دیتے ہیں، میڈیا انپٹ دیتا ہے. تو یہ تو یہاں تک یہ معاملہ ہو گیا جی، کہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کیوں ہیں، اور عمران خان صاحب کا تختہ کیوں الٹا گیا. ان میں بہت ساری وجوہات ہیں. اور عمران خان صاحب یہ بات کیوں کہتے تھے؟ عمران خان صاحب کو سعودی عرب سے ان کی خدا نخواستہ کو دشمنی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہم پچھلے 50 سالوں سے جنگ کھیل رہے ہیں، اور اس جنگ کا حصہ کم از کم اب ہمیں نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں امن کے راستوں پہ چلنا چاہیے، صلح کروانی چاہیے، بجائے اس کے کہ جنگ و جدل کی طرف جائے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو پھر ملا کر ہٹا دیا گیا. مطلب یہی ہے کہ خارجہ پالیسی کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی
معاملات ہم نے طے کرنے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے کرنے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے کرنے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے کرنے ہیں، پارلیمنٹری گورنمنٹ اور کابینہ، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، یہ سب جو ہے وہ ربر اسٹیمپ ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 3 معاہدے جو ہوئے تینوں فوجی ادوار میں ہوئے۔ تو اگلی خبر جناب آپ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے خاص طور پہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اور اس میں اب مزید کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور نمبر 1 یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جی جو بات کی گئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے، تو ایران نے جے ڈی وینس نائب صدر ہیں، انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی ایک آ گئی ہے، امریکہ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایران مستقل طور پر 20 سال کے لیے اپنا جوہری پروگرام فریز کر دے اور کسی قسم کا یورینیم انرچ نہ کرے، اور اس کو یہ خیال دل سے نکال دے 20 سال کے لیے، تو معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ایران نے اس کے لیے پیشکش کی تھی صرف 5 سال کے لیے، کہ 5 سال کے لیے یہ ممکن ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، اور 5 سال تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر معاملات نہیں بنے، اور بات آگے سے آگے نکلتی گئی، اور پھر ڈیڈ لاک ہوا۔ تو صورتحال جو ہے وہ بدستور پیچیدہ ہے۔ البتہ اب ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے ہرمز جو ہے جس کو بلاک کرنے کا کہا گیا تھا، ناکہ بندی کا کہا گیا تھا، تو آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے میں ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ ایک تو عالمی پریشر بہت تھا، دوسرا ایران کی طرف سے بھی اوپنلی کہہ دیا گیا تھا، پھر چائنا میدان میں آ گیا تھا، اور چائنا کی طرف سے بڑا کلیئر میسج آ گیا تھا، جس کے بعد پھر آپ نے ہرمز کھلی ہے، اور 15 سے 20 جہاز پچھلے 36 گھنٹوں سے گزرے ہیں، اور یہ جہاز چین، روس، پاکستان اور ایران کے ہیں، اور یہ بھی ایک اٹیمپٹ جو کی گئی تھی یا دھمکی دی گئی تھی وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی شاید دوبارہ سے یہ سلسلہ جڑے اور دوبارہ سے مذاکرات کا آغاز ہو جائے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الوقت جو ہے وہ بات بن نہیں رہی طاقت کے ذریعے، کیونکہ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، ایرانی ڈیلیگیشن کی طرف سے، کہ ہم سے وہ کچھ مانگا گیا مذاکرات کے دوران جو یہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے، جو چیز ہم نے جنگ کے ذریعے سرنڈر نہیں کی، تو وہ کیسے ہم مذاکرات کی میز پہ آ کے ہم سرنڈر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ خاص طور پہ نمبر 1 پہ تھا جوہری پروگرام، کیونکہ یہ جو ہے یہ معاملہ ہے اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا، کیونکہ اسرائیل کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس جوہری طاقت ہو، اور اگر جوہری طاقت ہوگی تو اس کا خیال ہے کہ وہ سب سے پہلے میرے خلاف استعمال ہوگی۔ اب ذرا پاکستان کے داخلی حالات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں جی۔ گلگت بلتستان بہت ہی حساس علاقہ ہے، سی پیک کا دروازہ ہے، اوپن ڈور ہے، جو فرنٹ ڈور ہے، سی پیک جو ہے چائنا سے، گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا پھر یہ سی پیک تجارتی روٹ جو ہے وہ جاتا ہے آگے کی طرف۔ تو نمبر 1 یہ کہ چلاس میں کل ایک واقعہ ہوا ہے اور دہشت گردی کا، اور وہاں پہ واقعہ ہوا ہے، اور وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا ہے جی کوئٹہ میں، کوئٹہ میں ہوا ہے، ہزارہ شیعہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پہ مزدور مارے گئے ہیں، شیعہ ہزارہ مزدور جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، اور ہیومن رائٹس کمیٹی کے مطابق صرف 2009 سے 2014 تک 1000 سے زائد شیعہ ہزارہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسے موقع پہ ہوا ہے جبکہ امن ہو چکا تھا مکمل طور پر۔ اگین وہی بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کروائے جائیں، اور یہ اسی ایک اٹیمپٹ کی اسی نوعیت کی ایک اٹیمپٹ ہے کہ پرامن طور پہ یہ کام پاکستان میں حالات و واقعات نہ رہیں، تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ آگے جا کے بگڑ سکتا ہے۔ تو فی الوقت جی اتنا ہی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، اور کارکنان پہنچے ہیں، پارٹی پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز بھی ابھی پہنچے ہیں، کیونکہ 2 سے 4 بجے تک درمیان ملاقات کا وقت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج حکومت کس حد تک طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔